پریشان تھے. ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لأعطین هذه الرحیۃ غدا رجلا، فرمایا کہ صبح میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دینے والا ہوں یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھوں پر اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے. خیبر کا قلعہ اب فتح ہو جائے گا. حضور نے فرمایا صبح ہونے دو. رات کے وقت یہ اعلان ہو رہا ہے صبح ہونے دو، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کو وہی فتح کرے گا. فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، محبت خدا اور مصطفیٰ کا سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے. اور فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بندے سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں نا محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، محبت دو طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں جس کو جھنڈا دوں گا صبح، وہ تنہا رب سے محبت نہیں کرتا ہوگا، بلکہ محبتوں کا تبادلہ جانبین سے ہو رہا ہے. وہ بھی رب کا محبوب ہے اور رب بھی اس کا محبوب ہے، میں بھی اس کا محبوب ہوں اور وہ بھی میرا محبوب ہے. تو یہ اعزاز پر اعزاز ملنے کا رات میں ہی اعلان ہو رہا ہے، بندہ نومینیٹ نہیں ہوا ہے ابھی. اب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام کو رات میں نیند نہیں آ رہی، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے مولا کاش صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے. ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، لیکن حضور نے آگے کنفرم کر دیا ہے کہ خیبر تو فتح ہونا ہی ہے. تو اب یہ ٹینشن نہیں ہے کہ جھنڈا ملنے کے بعد میں فتح کیسے کروں گا، جنگی اسٹریٹجی کیا ہوگی، پلان کیا ہوگا، حملہ کیسے کروں گا، دروازہ کیسے کھلے گا، تیر کیسے چلائے جائیں گے اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی. کہا وہ بات کی بات ہے، جھنڈا مل گیا فتح کنفرم ہے. آگے کی تو ٹینشن ہی نہیں ہے. صحابہ کا ایمان، صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں مولا کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش جھنڈا ہمیں مل جائے. اب جب صبح ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کو نہیں پاتے. حدیث میں موجود ہے، امام بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، صحابہ تو موجود تھے. میرے آقا نے نظر دوڑائی، حضرت علی المرتضیٰ کو ظاہری طور پر نہیں پایا. فرمایا این علی، اے میرے صحابہ بتاؤ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. آنکھوں کی بیماری آتی ہے نا، لال آنکھیں ہوتی ہیں، پانی نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات آنکھوں میں بہت زیادہ مواد جمع ہوتا ہے. تو اب کیفیت کیا تھی؟ یشتکی عینیہ، مولا علی کی تو آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، یعنی آپ بیماری میں ہیں. تو اب ہونا ویسے کیا اصولاً کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بیمار ہے تو بیمار کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دینا، کیونکہ اتنی بڑی جنگ ہے، اگر بیمار بندہ جائے گا تو لیڈ کیا کرے گا. اگر لیڈر ہی نقاہت کے عالم میں ہو، اگر لیڈر ہی بیماری کے عالم میں ہو تو پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے خراب. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جھنڈا جب ہم دیں گے تو بیماری کا علاج بھی کریں گے، بیماری کا علاج بھی کریں گے. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوہ الیہ. صحابہ کا جواب دیکھیے اور میرے آقا کا فرمان دیکھیے. صحابہ کہہ رہے ہیں یشتکی عینیہ، آنکھیں خراب ہیں. حضور فرما رہے ہیں ان کو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ. صحابہ گئے، بلا کر لے آئے مولا علی کو. اب روایت میں موجود ہے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، میرے آقا نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. لعاب دہن اپنا ڈالا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، مولا علی ایسا صحیح ہوئے، ایسا صحیح ہوئے کہ گویا کہ آپ کو تو کوئی تکلیف تھی نہیں، پہلے کی طرح فرما ہو گئے. اب مولا علی لشکر لے کر گئے، خیبر کے قلعے کے دروازے کے پاس جب پہنچے فرمایا ماجرا کیا ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا گیا حضور دروازہ اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا مضبوط ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، کھل رہا نہیں ہے، ٹوٹ رہا نہیں ہے، دشمن اندر ہے، دیوار پہ چڑھتے ہیں تو حملہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آگے گئے، دروازے کے ایک پٹ کو پکڑا اور کھینچ کر اس کو اس کی جڑوں سے جہاں اس کے قبضے لگے ہوئے تھے وہاں سے اکھاڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کو اٹھا کر سائیڈ پر کیا. فرمایا اللہ کا نام لے کر حملہ کر دو. اور مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی.